الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہ پاک جے کو زبان حضور دے ذکر واسطے دیتی ہے وہ زبان خاموش نہ رہے سارے ملتے حضور کی ذات تے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے دی وقات سرکار علیہ السلام دے ذکر دی محفل پریشان نہیں تھی وڑا حضور علیہ السلام دے ذکر وچ مومن دا چہرہ کھل ویندے بولا سبحان اللہ حضور دے ذکر وچ بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے انا جالسن من ذکرنی جیرے میں کو محبت نال یاد کریں میں محمد ضرور آنا آپ یاد کریں دے بیٹھے ہیں کہ کہنا جیرا یاد کریں دا بیٹھے ہاتھ چاہ کے آکھے سبحان اللہ آپ حضور کی یاد بیٹھے ہیں حضور کو یاد کرو حضور ضرور کرم فرمے سے میں آیت طیبہ پڑھیے کیونکہ موضوع سرکار علیہ السلام دی معراج پاک دے کہ اللہ رب العزت نے سرکار علیہ السلام کو اوہیں ہر نبی جتنے نبی دنیا دے تشریف گینا اللہ پاک نے کئی نبی کو کتنے معجزے عطا فرمائے کئی نبی کو کتنے جیر ویلے واری تواڈے تے میرے نبی دی اللہ فرمایا کتنے شتنی والی گال ہی کہنی آپا تے کو سیر کنو لا پیرا تک معجزہ بنا کے اللہ پاک نبیوں کو معجزے دیتیاں گیڑوے جیر ویلے واری تواڈے تے میرے نبی دی اللہ پاک سیر کنو لا پیرا تک معجزہ بنا کے بھیجا تے کو گیڑ گیڑ تے نہیں دیونے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو میرا پیارا محبوب ہے کائنات تیری خاطر بڑھائی گی ول موجزے تے کو گیڑ گیڑ تے دیواں بس تو آدھامی آکھن تیڑا کم اسی کرن میں رب دا کم اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو شانہ کتنی عطا فرمایا یہودی آگے آدھے سیاں کلمہ دا پڑھ ساں پر ایک میری شرط قرآنی شرط ہے اگر منو ایک بندہ کلمہ پڑھن کو تیاری ہوئے سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو آکھ تو مانگ دا صحیح میرے دار تو آج توڑی کوئی خالی نہیں گیا تو ہی خالی کہنا ویسے منگانا لیا مانگ کیا مانگتے ہیں عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کیا معجزے منگن کہیں کیا معجزے منگن میں پیا منگدا اے سامنے چاندر نہیں کھڑا چاندر کو آکھو یہ اتے کھڑے کھڑے دو ٹکڑے تھی ونجے ول ایک ٹکڑا اتے کھڑے ایک ٹکڑا تارے قدمیں چاہے ول اے اتے چلا ونجے بیا ٹکڑا آوے تاری قدم بوسی کرے ول واپس چلا ونجے میں تو نبی من گئی ہن منگانا لے دا سوال دیکھو سائل دی سوال دیکھو حضور زمین تے جلوہ کر وہ سوال پہ کریں دے آسمان دا حضور علیہ السلام مسکرا پن پر میں نے وہ ایہو کچھ منگدا ہوئے یہ چاندر دے دو ٹکڑے منگدا ہوئے حضور علیہ السلام نے اجڑی میں چاندر دو اشارہ فرمائے حضور علیہ السلام دا انگل حلامڑا چاندر دا دو ٹکڑے تھی بڑا تو آڈے دے میرے نبی اللہ دے سچے نبی دی انگل زمین دے حلیے اللہ آسمانہ دے چاندر کو دو ٹکڑے فرمائے اے حضور علیہ السلام دی شان ہے کہ زمین دے بیت انگل جو حلاوین اللہ آسمانہ کو چاندر دے دو ٹکڑے فرما دے اے شان سرکار علیہ السلام دیئے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو اے شان عطا فرمائی سرکار علیہ السلام دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں دن کہ یا رسول اللہ چلو ایک گال دا تھی گئی اگھا دی
کہ اللہ تعالیٰ کو نبوت بھی عطا فرما دیتی، شانہ بھی عطا فرما دیتیاں. ای تو پہلے دی ایک گال میں دل تو لکئی ودا میرا دل آدھا پہ آج میں اپنے بھتریجے محمد کو لوں یا گال پوچھ گیا. ہن توجہ کرے سو حضرت عباس عرض کریں دے پن کہ یا رسول اللہ تہاڈی عمر مبارک کئی 40 دی حالی تساں ایک مہینہ ٹا دی دے ہاوے اما پاک تک بدھنے چ بدھیا تساں میں گھر دے ویڑے چ ستے پیاوے میں ڈٹھا تساں چاندر نال مخاطب آوے کوئی گال تساں چاندر نال پہ کریں جاوے چاندر تواڈے نال پہ کریں دا. میں بڑی کوشش کی تھی تواڈے قریب تھیوں کہ ہی گال کو میں سمجھا حضور کیا گال پہ کریں دے. یا رسول اللہ میں بڑی کوشش کرن تو بعد تواڈی تے چاندر دی گال نہ سن سکیا. آج میں جیرولے ڈٹھے کہ میرے بھتریجے کو اللہ اتنی شان دیتن کہ زمین دے بیر دے اودے دو ٹکڑے کرا سکتے بھلا وہ 40 دی علی میں کو گال نہیں دسا سکتا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ شان اللہ پاک نے کتنا مرتبہ عطا فرمایا. آپ یہ حدیث کو اندازہ لا گیسو. حضرت عباس عرض کیتی حضور پاک دی عمر کتنی ہے بھلا 40 دی عمر ہے. جنہوں سوال پہ کریں دے ہوں لے عمر مبارک 40 سال 40 سال دی عمر سوال پہ تھیندے 40 دی علی گال دسو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا چاچا وہ گالے ہے جو میری اماں میں کو بدھنے چ بدھیا میرے پیٹ تا چمڑا تھوڑا جی آ گیا کپڑے چ اریدو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ لکھے کہ حضور فرمیندے اریدو میں ارادہ کیتا ان اب کیا کہ میں رواں میری ماں دے بدھنا کھلیسی میرا میرا درد ختم تھی. اریدو ان اب کیا میں ارادہ کیتا میں رواں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ارادہ کیتا میں رواں. اور توجہ کرے سو ارادہ کیتا تھی دے دل چ خیال پیدا کیا کہ میں رواں میرے روون دی آواز میری اماں سن سی میرا روون میری اماں کو برداشت کہنا تھی سی میری اماں آندے پہ کو کھول دے سی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا چاندری وی امتی اے حضور دا غلام ہے جو حضور اشارہ جو کیتا وال ٹکڑے تھی دے تلے آ گیا. اے چاندر حضور دا غلام ہے. بولو نا یار سبحان اللہ. اے چاندر حضور دا غلام ہے اے حضور دا امتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک ہے کہ ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ. اللہ کائنات وچ جیڑی شے پیدا کیتی او جان دی میں محمد اللہ دا رسول اللہ. یار ہونی تو حضور دے غلام دی شان دا اندازہ لگائے چاندر کھڑا کت ارادہ تھیا دل دے وچ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت چاچے عباس کو پہ فرمیندن کہ میرے چاچا جے ویلے میں ارادہ کیتا نا روون دا کال القمر چاندر عرض کیتی لا تبکی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تسا زمین دے نہ رو زمین دے تسا روندیا کو رہاوڑ آئے وے. کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ہے. چاندر عرض کیا کریں دے لا تبکی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تسا نہ رو زمین دے تسا روندیا کو رہاوڑ آئے وے تسا اجڑیا کو بساوڑ آئے وے. یا رسول اللہ تواڈی شان نہیں جو زمین تے تسا روو میں تواڈا غلام ہاں میں کو تواڈا روون برداشت نہیں تھیندا. میں عرض پیا کریندا تسا نہ روو جے اگر تواڈی ہنج دا ایک قطرہ زمین دے ڈھے پیا قیامت تے زمین سبزہ کہنا دے سی. ہن غلام دی شان ڈٹھی وے چاندر آسمانہ دے کھڑ دے دل دا ارادہ پڑھ کی تو جو حضور ارادہ کیتی پین روون دا اتو کھڑ دے عرض کیتی حضور پاک خالی 40 دی دین بل حضور دے شانت قربان ونجو جو چاندر دی گال بھی سن کی او کچھ بہت باختہ دن جو اسا سڈو ساڈی نہیں سن دے انہاں کو دسو وہ 40 دی دے ہن چاندر دی سن گندیاں اج مدینے چ بہ دے ساڈا حال نہیں سن سکتے. اللہ پاک صاحب نبی ہے شان اللہ تعالی فرمائے. حضرت عباس حیران تھی گن کہ یا رسول اللہ 40 دی دے ہوے تواڈے رابطے کانٹیکٹ اتنے اونچے ہن. حضور فرمائے چاچا اے دا کوئی گال کہنی ای تو بڑی گال تے کو دساں. حیران تھی گن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جرولے گال سنی. حضور فرمایا انا فی بطن امی جرولے میں ماں دے ڈھیڈے جھامینا اللہ کہیں دی تقدیر لکھیا عرش دے جرولے قلم چلیا میں محمد و آواز بھی سن کی. جمع دا بعد 40 دی دا بعد حالی ماں
دے ڈھیٹے چامی رب دے عرش دے کوئی کلم جو چلیا وہ کلم دی آواز میں محمد سن گھندا تے اے بدبخت آدن ہوڑا سا حضور کو سڈو حضور ساڈی نہیں سن دے وہ اللہ پاک سا کو نبی او عطا فرمائے جو زمین تے ہوئن جیرے حال چوئن امتی ساڈی جو مارے حضور آمین فرمے دے آج آپ جو محفل میلاد منائیے اپنا یقین ہے کہ حضور دی رحمت کتا جلوہ گر بھی ہے حضور اپنے روزے پاک جو دیتے ہی بیٹھن میرے امتی میرے ذکر ہے ٹھر دے بیٹھے انہیں ٹھار کے اللہ نے سبحان اللہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک کتاب لکھی ہے تفسیر جلالین جلالین شریف سنا ما کان محمد ان دی تفسیر لکھے کہ اللہ پاک نے آمنہ دے لال کو شانہ کتنے عطا فرمائن آپ دے محشین جنہیں انہوں نے واقع نقل فرمائے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر کوئی گناہ نافرمانی کوئی زیادتی کوئی ظلم کوئی جبر کربو اللہ دا اعلان ہے حضور دے دروازے دے آونجو اللہ تعالی گناہ معاف فرمانے اے سرکار علیہ السلام دی مبارک شان ہے کہ جیرا منگتا آویا وہ مجرم اللہ دا ہوندا حضور دی بارگاہ جو عرض کرے حضور ہاتھ چاہوے نا اللہ پوری فرمانے دا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کر بو تو حضور دی بارگاہ آونجو آمنا تواڈا کم ہو سی گناہ معاف کرنا میں رب دا کم ہو یہ سرکار علیہ السلام دی شان ہے جیرا منگتا ہے ایک سائل ہے میں سے روزہ تروڑ کھڑا تے آیا تو دی بارگاہ حضور نے فرمایا شریعت کا حکم ہے کہ ان دی قضا کرے کفارہ دے وے غلام آزاد کرے وارث پیٹے سیاں غریباں تنگ دستاں بے روزے رکھ نہیں سکدا جڑا ایک بھن کھڑا بے کیا رکھے سا گھر کھاون دا ٹکر کہنی میں فدیہ کیا دے سا اون دے مسکیناں کو کھانا کیا کھوے سا میرے کول کچھ ہے کہ نہیں حضور علیہ السلام ان دی گال سن کے خاموش تھے بیٹھے اتنے ایک شخص ہے کھجوراں دا تھال چاتی ودا وہ آندے حضور دی بارگاہ پیش کیتا حضور گھندے وہ شخص کو فرمایا اے تو وائن دے ونڈا چا تیرا روزہ جانے رب جانے تے میں محمد جانا ساڈے واسطے حکم ہے بھن کھڑو روزہ اوندا کفارہ دیو قضا کڈھو ایک گردن آزاد کرو اے حکم اپنے واسطے تے جڑا آمنہ دے لال دی درگاہ وچ آونیا بارگاہ وچ آونیا بل جیویں منیا محمد اوے منے دا حضور فرمایا تو کھجوراں دا تھال تقسیم کر چا تیرا روزہ جانے تیرا کفارہ جانے تے میں محمد جانا آپ رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی کتاب وچ واقعہ نقل ہے کہ ایک شخص سرکار علیہ السلام دے ظاہری وصال فرماون تو بعد وہ ایک شخص آ گیا کہ میں گناہ کر کھڑا اللہ اعلان فرمایا جڑا گناہ کر کھڑتی وہ حضور دی بارگاہ وچ آوے سی صدقہ آمنہ دے لال دا ول میں گناہگار کو کہنا دیکھ سا ول یار دا منہ دیکھ سا گناہ معاف کر چھوڑے سا جیرے مجرم میرے یار دی بارگاہ آسی ول میں مجرم کو کہنا دیکھ سا ول یار کو دیکھ سا ول یار دے صدقے جیڑا بڑا مجرم ہی ہو سی میں رب معافی عطا فرما دے یہ لوگوں کا یقین کوئی بھی اعلی حضرت بھی فرمیندے جو واقعہ جود و کرم شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یا رسول اللہ چاہے ایک باری تواڈے دار تو منگیا ول ساری زندگی و خیراتاں وڈے لے والوں کو منگن دی ضرورت نہیں تھی دی چاہے ایک باری حضور دے دار تو منگیتا ولو ساری زندگی خیراتاں وڈے دے وہ شخص سرکار علیہ السلام دے وصال ظاہری وصال فرماون تو بعد وہ شخص آ گیا سرکار علیہ السلام دے مزار مبارک دے صحابہ کو پوچھداں دے کہ میرے کو گناہ سرزد تھی گئے میں اللہ دی نافرمانی کر بیٹھا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کر باؤ میرے یار دی بارگاہ چاونجو میں معافی دے دے ساں میں شرمندہ ہاں گناہ دے شرمشاراں نادماں حضور دی بارگاہ چاہیا میں کو معافی گنا دیو صحابہ نے جن ویلے گال سنی او جانتے دہن حضور علیہ السلام مثال فرما گئے لیکن یہ گال جن ویلے ان دی سنی صحابہ بھی غمگین تھی گئے اکھیں جو ہنجو آ گئے کہ یار عملے چ لیٹ کر دیتی بھی حضور علیہ السلام تا ہن پردہ فرما گئے آپ تا مزار شریف کے اندر چلا گئے سرکار علیہ السلام دے وصال دی جن ویلے شخص نے گال سنی نا ان دا دل مزید رونگا
کہ میں گناہ کیتا ہا آسرا ہا در مصطفیٰ آخری سہارا ہا حضور دا در ہن حضور بھی سال فرما گئے میں گناہ کر کھڑا میں کو معافی کون دے سی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی مزار اقدس تے آئے او شخص روندا پہ سرکار دی قبر مبارک علی مٹی چا دے اپنے بالوں تے پیا چھٹے دے عرض کرے دے ظلم تو نفسی وجہ تو کا یا رسول اللہ میں گناہ کیتا تواڈی بارگاہ چاہیا تو سہارا تو آویں دکھی دلاں دا سہارا تو آویں تیری بارگاہ چاہیا تو ہی پردہ فرما کے میں گناہگار دا کیا بن سی جڑا تیرے در تو آئے جے ہن خالی ول گیو لوگ دا میڑے دے سن جو محمد دی بارگاہ چ گیا میں ول خالی ول آیا میں یا رسول اللہ میرے سہارے تساں ہی وے میرے آسرا تساں ہی وے میں تواڈے در تو آیا میں تو خالی نہ ونجا ہن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب دے محشی نے لکھے کہ جنہوں شخص نے ایک گریہ زاری کی نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک رحمت جوش تے حضور دی قبر جو آواز آئی کہ اے امن والے شخص تو مایوس نہ تھی اے محمد دی رحمت والا دروازہ ہن بھی کھلا ہے وانج میں رب کولوں تیرے گناہ دی معافی گنا دی روزے پاک چوں غلام نے التجا کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیتا وانوے میرے دروازے دے لنگ گئی عمل تیرا کم گناہ معاف کراون میں محمد دا کم تے اپنا کام کیتے میں محمد اپنا کام کیتے میں محمد نے تے کو گناہ کولو معافی گنا دیتی ہے وانی تیرا رب تیرے اوتے راضی تھی اے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اے شانہ اے معجزے اے کرامتا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کو اللہ پاک نے دیتیا موزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائے ایڈا شان اللہ نبی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا میں تو کو دسی ونجا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ تے التجا کی تھی کہ اللہ معراج شریف کا مہینہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ تے التجا کی تھی جو مولا میں تیرے نال گل ہی کرے نا تیرے نال ہم کلام تھی نا تیرا کلیم اللہ ہاں میرے دل کو سکون ملتے ہون تیرے کلیم دا دل چاندے تمہیں کو دیدار کرا چا چلو جیری کسر بچی کھڑی ہے محبت تھی تیرا دیدار کر گنسا تیرا کلیم تیری رضا تے راضی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ارے اللہ دی بارگاہ کہ اللہ میں کو اپنا دیدار کرا اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو میرا نبی ہے تو میرا رسول ہے یا کوئی شانہ دیتم پر ایک گال سن دنیا دے اندر ایک کائنات دے اندر انسان ہے تو میں صرف ایک ہستی بنائیے میں رب ہوں ہستی کو اپنا دیدار عطا فرمایا وہ ہستی صرف اور صرف آمنہ دے لال دیے کلام واسطے تے کو چنم دیدار واسطے تے میں محمد کو چنم تو میرا دیدار نہیں کر سکتا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو